اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا روگ ہے۔ یہ ایک سرطان کی طرح ملی وجود کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے اور اسے قوم دنیا میں رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ منافقت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور۔ انسانی زندگی کا ایک دائرہ اس کی ذاتی اور انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے اور دوسرا دائرہ سماجی اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپس کے میل جول میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ ان میں سے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ معمولی اور واجبی سے۔ اب اس بات کی آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے ہیں؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہیں واقعی محبت ہوا ہو یہ بات بتا دیا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹی محبت جتا کر دھوکہ نہ دیا جائے۔ کوئی شخص ضرورت کے وقت ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہمیں کس قدر دکھ اور پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے تعلقات میں صاف اور منافقت سے پاک رہنا چاہیے۔ کسی ملک کی بھاگ دوڑ اس کے سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بڑے سمجھدار اور بلند کردار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ سیاسی رہنماؤں کا دامن منافقت سے پاک نہیں رہتا۔ اگر کوئی سیاسی رہنما منافقت کی بجائے حقیقی طور پر ملک و ملت کی بھلائی اور ترقی کے لیے کام کرے تو اس کا بھی بھلا ہے اور اس کی قوم کا بھی۔ اس دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک تاجر اور دکاندار خریداروں سے محبت جتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ رعایت صرف اس کے لیے ہے۔ اسی طرح انہیں چال بازی سے اعتماد میں لے کر ان سے دھوکہ کرنا اس کی آخرت برباد کرتا ہے اور اس کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ بعض تاجر ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو ناقص اشیاء فراہم کر کے ان کی صحت برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ دنیا میں آج کل سماجی خدمت کا بھی کافی رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے خالص انسانی بھلائی اور اس کی رضا کے لیے اپنے مصیبت زدہ اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت میں مصروف ہیں، لیکن یہاں بھی منافقت نے راہ پا لی ہے۔ بہت سے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے اندر ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ ہے، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان سے انسانیت کو کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے اور ہم سب کو اس میں رہنا ہے۔ اس کی عزت اور ترقی ہی ہمارا فلاح و کامیابی ہے اور ہماری ترقی کا دار و مدار اسلام کے بتائے ہوئے دیانت اور راست بازی کے اصولوں میں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اہل وطن بھائیوں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں رہتے۔ نمونہ کچھ دکھاتے ہیں، چیز کچھ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو مال باہر کے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے بعض اوقات وہ بھی طے شدہ اور دکھائے گئے نمونے سے مختلف اور غیر معیاری ہوتا ہے۔ اس سے دوسرے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، ملک کی برآمدات متاثر ہوتی ہے اور ملک کی ترقی اور اس کے باشندوں کی خوشحالی پر برا اثر پڑتا ہے۔ منافقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا اور گناہ گار ہے، اس لیے وہ جھوٹے انداز میں اچھا بننے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، لیکن لوگ کسی کے زبانی دعووں کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے عملی رویے اور کردار سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ قرآن مجید میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ منافقت ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی خلوص نہیں، بلکہ وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے منافقت کا سہارا لیتا ہے۔ منافقت ایک شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کی بھی غمازی کرتی ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس کی منافقانہ چکنی چیڑی باتوں میں آ جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے۔ منافقت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسروں کو بیوقوف بنا لیا،
جبکہ حقیقت میں وہ خود ہی بیوقوف بن رہا ہوتا ہے۔ منافقت ایک بری بات ہے اور اس کے ہر سطح پر بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی سوچیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مختصراً منافقت کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو منافقت کرنے والے کو ذاتی طور پر اس دنیا میں بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ وہ اگر کاروباری شخص ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، سیاستدان ہے تو مستقبل کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے، دوست رشتہ دار اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ معاشرے میں نفرت و حقارت کی علامت بن جاتا ہے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جس معاشرے کے لوگوں کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو، ان کا باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ایسا معاشرہ امن اور خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے۔ منافقت سے ملک و ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ قوموں کی برادری میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے، برآمدات متاثر ہوتی ہیں، بیرونی تجارت کم ہو جاتی ہے، قومی ترقی رک جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ منافقت کرنے والے کی آخرت بھی برباد ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ قرآن میں اس کے لیے درک کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں: جب کوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو، سیڑھی کا ہر نچلا پایا درک کہلاتا ہے۔ یعنی یہ شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت و پستی کی طرف سفر کرتا رہتا ہے اور اپنی پستی کے اس سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذلت و پستی کی اس انتہا سے اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔